اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، پیچھے بیان کی گئی حدیث پاک کے راوی یعنی بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بڑی شان ہے، صحابہ کرام کی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابہ علیہم الرضوان کو دیکھا۔ اس شخص کو آگ نہیں چھوئے گی، نہیں جلائے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے میرے صحابہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ اللہ پاک نے جن خوش نصیبوں پر فہم و فراست یعنی عقل و سمجھ کے دروازے کھولے اور جن کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کیے، ان خوش نصیبوں میں ایک نام عالم بے مثال، قاری با کمال، عابد با اخلاص، مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ہے۔ شہنشاہ مدینہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے حکیم اوے عمر ابو درداء ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام اوے عمر اور کنیت ابو درداء ہے۔ آپ سر مبارک پر ٹوپی پہنتے اور اس پر امامہ شریف کا تاج سجاتے تھے، جبکہ شملہ شریف دونوں کندھوں کے درمیان پشت یعنی پیٹھ مبارک پر رکھتے تھے۔ آپ پہلے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن عبادت کے ذوق اور حساب آخرت کی شدت کے خوف سے تجارت ترک کر کے بزنس چھوڑ کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے نہایت سادگی اور بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ موسم سرما میں، جیسے اب ٹھنڈی کا موسم ہے، موسم سرما میں چند لوگ آپ کے مہمان بنے۔ رات ہوئی تو آپ نے کھانا بھجوا دیا، مگر لحاف یعنی کمبل، چادر وغیرہ لحاف نہ بھجوا سکے۔ اگلے دن وہ لوگ آپ کے پاس شکایت کرنے پہنچے تو دیکھا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے پاس یعنی آپ کی بیوی کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے لحاف تو کیا گرم لباس بھی نہیں ہے۔ مہمانوں کے چہرے پر ظاہر ہونے والے ناگواری کی حیرت میں بدلتے دیکھ کر آپ نے فرمایا، ہمارا ایک اصلی گھر ہے، جو بھی سامان جمع ہوتا ہے اسے ہم وہاں بھجوا دیتے ہیں، آخر کار ہمیں اسی آخرت کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ تو دوستو، یہاں ایک بات ہمیں سیکھ ملی کہ کبھی کبھار ہم دعوت وغیرہ میں ہوتے ہیں، کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو فوراً ہماری زبان پر شکوہ شکایت کی بات آ جاتی ہے۔
کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ ہمیں جو یہ چیز کی کمی ہوئی کس بنا پر ہوئی، تو کوئی ریزن تو ضرور ہوگا۔ بغیر سوچے سمجھے زبان پر شکوہ شکایت نہیں لانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی یہ مجبوری بھی ہو۔ بہرکیف حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ علم دین کی پاکیزہ محفل سجاتے ہوئے علم کے طلبگاروں کو شرعی مسائل بتاتے اور قرآن پاک درست پڑھنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ روزانہ صبح آپ مسجد میں تشریف لاتے اور اس پاکیزہ محفل کو یوں سجاتے کہ ہر 10 افراد پر یعنی 10 آدمی پر ایک حلقہ بناتے اور اس پر ایک نگراں مقرر کر دیتے جو انہیں پڑھاتا رہتا، اور اس دوران آپ کھڑے رہتے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ آپ سے پوچھ لیا کرتا اور تشفی بھرا جواب پاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور نگراں ارد گرد بیٹھ کر بغور سنتے رہتے، پھر اپنے حلقوں کے جانب لوٹ جاتے اور جو کچھ سیکھتے وہ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیتے۔ جب یہ پاکیزہ محفل ختم ہوتی تو آپ پوچھتے کہ کسی کے ہاں کوئی دعوت وغیرہ تو نہیں ہے؟ اگر جواب ہاں میں آتا تو وہاں تشریف لے جاتے، ورنہ روزانہ کی نیت کر لیتے اور ارشاد فرماتے کہ میرا روزہ ہے۔ حالانکہ تمام حلقوں کا انتظام بخوبی سنبھالا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شرکائے مجلس کو شمار کیا گیا تو وہ 1600 سے زائد تھے، محفل 1600 سے زائد۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو جانوروں پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنا ناگوار تھا، چنانچہ جب کوئی آپ سے اونٹ ادھار لے جانا چاہتا تو فرماتے اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا کیونکہ یہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اونٹ کی جانب توجہ کیا اور فرمایا کل بروز قیامت بارگاہ الہی میں مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا کیونکہ میں نے تیری طاقت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سن 32 ہجری صحابی رسول امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ آخری لمحات میں شدید گھبراہٹ طاری ہونے پر زوجہ محترمہ نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا میں تو موت کو پسند کرتا ہوں لیکن میرا نفس اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ فرما کر زار و قطار رونے لگے، پھر کلمہ طیبہ پڑھتے رہے اور انتقال فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو درداء کے صدقے میں الہی قبر روشن ہو، انہی کا واسطہ مولا میرا فردوس مسکن ہو۔ یا اللہ یا رحمان ہماری مغفرت فرما، اے مولا ان صحابہ کرام کے طفیل مولا ہم بھی جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ٹوٹے پھوٹے انداز میں نیکیاں کر رہے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔